نہیں ڈال یہ پلیز کائنڈلی ڈونٹ وری بند کر دیں ذرا پلیز. اس میں سے کس نے اس کلپ کو نکالا یہ ابھی میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا. جو انٹرویوز ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اگلے کی مرضی سے ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ٹائم نیوز ڈیجیٹل میڈیا چینل. اور آج جس سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں وہ بڑا ہی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. آپ کے بہت سارے رول ماڈل ہوتے ہیں، آپ بہت سارے لوگوں کو سنتے ہیں. میں کرنٹ افیئرس کی اگر بات کروں تو کچھ لوگ جنہیں میں بہت لائک کرتا ہوں، ان سے سیکھتا ہوں. ان میں اگر میں بات کروں تو منصور علی خان میرے فیوریٹ ہیں. اگر کاشف عباسی کی بات کروں میرے فیوریٹ ہیں. اگر ماریہ کی بات کروں میرے فیوریٹ ہیں. اگر میں ندیم بلک کی بات کروں تو میں ان سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہوں. اس طرح حامد میر صاحب ہیں، بہت اچھا شو کنڈکٹ کرتے ہیں، ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جو منصور علی خان صاحب نے اپنے انٹرویو جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا، اور اس انٹرویو کے بعد انہوں نے اپنی 28 منٹ کی وضاحت دی. جب ان کے کچھ کلپس جو وائرل ہوئے، جو کہ ان کے پہلے جو انہوں نے ریکارڈنگ کی تھی اور اس کو آن ایئر کیا تھا، اس میں انہوں نے جو ان کا دبنگ انداز تھا اس میں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس انٹرویو کنڈکٹ کیا. لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کے 2 کلپس وائرل ہو جاتے ہیں جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید منصور علی خان نے یہ جان بوجھ کے کلپس نکال دیے یا وہ کلپس بعد میں کسی نے لیک کر دیے. اس کے لیے بصد احترام منصور علی خان صاحب کو تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو چند انہوں نے باتیں کی ہیں پروڈکشن کے پہلو سے کہ وہ پروڈکشن کے حوالے سے کچھ باتیں کر رہے تھے، وضاحت دے رہے تھے، مجھے وہ ٹھیک نہیں لگی. یہ میری ذاتی رائے ہے. وہ کس طرح ٹھیک نہیں لگی میں ان کو پروو کرنے کی بھی کوشش کروں گا. جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، جو پروڈکشن کو سمجھتے ہیں، جو انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں، جو لوگ انٹرویوز کرنے جاتے ہیں، جو ٹیم لے کر جاتے ہیں، جو پروڈیوسرز ہیں، جو اتنے سینئر لوگوں کے میں نے نام لیے، ان کو بھی پتہ ہے کہ انٹرویو کیسے کیا جاتا ہے، کتنے فریمز ہوتے ہیں، کتنے کیمراز ہوتے ہیں، کتنے کیمرہ مینز ہوتے ہیں، کتنا کرو ہوتا ہے، یہ سب پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود ویڈیوز وائرل ہو جانا اور دوران انٹرویو مریم نواز صاحبہ کے یہ کہنا کہ بند کر دیں، ریکارڈنگ بند کر دیں، اور پھر منصور کا کہنا کہ بند ہو گئی، اب بے فکر ہے کاٹ دیے. میں آپ کو اس کے پروف بھی دکھاؤں گا. ہم سب سے پہلے تو ایتھکس کی بات کر لیتے ہیں. منصور بھائی نے ایتھکس کی بہت بات کی ہے. وہ ہمیشہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب پولیٹیشینز انٹرویو کرتے ہیں، پولیٹیشینز کی جو تقریریں ہوتی ہیں ان میں سے ہم ہیڈ لائنز میں بھی بہت دفعہ چلاتے ہیں. وہ چیز منصور بھائی نے ایتھکس کی بہت بات کی. ذرا ایتھکس دیکھتے ہیں کتنی دفعہ انہوں نے ایتھکس کی بات کی ہے. وہ سنتے ہیں، ذرا یہ سنیے کتنی دفعہ ایتھکس انہوں نے کہا. ایتھکس کے بارے میں 16 دفعہ انہوں نے ایتھکس ورڈ یوز کیا. ایتھکس کس کو سکھانا چاہ رہے ہیں؟ وہ کس کو، یہ تنقید کس کو کر رہے ہیں؟ انٹرویو تو آپ جو ویڈیوز کلپس ہیں وہ تو آپ کی ڈومین میں سے لیک ہوئے ہیں، تو آپ ایتھکس کس کو سکھا رہے ہیں؟ کیا بتا رہے ہیں آپ کی؟ جب آپ یہ 28 منٹ کا ویلاگ کر رہے تھے تو آپ کا پیس، آپ کی باتیں دونوں میچ نہیں کر رہی تھیں. آپ ایتھکس سکھانے کی باتیں کر رہے تھے لیکن یہ آپ لیڈ کر رہے تھے. دس از یور ریسپانسبلٹی. یہ کیسے ہوا میں وہ بعد میں آؤں گا. یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بات بعد میں کرتے ہیں. لیکن یہ ایتھکس یہ یہاں پر ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی ایتھکلی یہ ہے، ایتھکلی یہ. پر یہ چیز وائرل ہو گئی اور کسی کی شخصیت کو متاثر کر گئی. آپ ذمہ دار ہیں اس کے. اچھا، پھر اس کے بعد بارہا مریم نواز صاحبہ نے آپ کو کہا ریکارڈنگ بند کر دیں. وہ سنیں ذرا کتنی دفعہ کہا. پیچھے سے مریم اورنگزیب صاحبہ کی آواز آئی، آپ ریکارڈ تو نہیں کر رہے، آپ ریکارڈ تو نہیں کر رہے. آپ نے کہا نہیں ریکارڈ نہیں ہو رہا، ریکارڈ نہیں. آپ نے یہ کیمرے کے سامنے کہا ریکارڈ نہیں کر رہے. پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا یہ کیا چیز کیا تھی. سنیے گا. ایک سیکنڈ ذرا اس کو کاٹیں. آپ کو بھی نہیں ڈال. یہ پلیز کائنڈلی ڈونٹ وری اس کو بھی ابھی نہ کریں پلیز. میں پہلے سن لوں سوال. 11-12 آپ پکچر اس کو ویڈیو تو نہیں کر رہے؟ بند کر دیں ذرا پلیز. آپ کو کہا آپ ویڈیو ریکارڈنگ پہ تو نہیں ڈالی گی؟ آپ نے کہا نہیں. پھر آپ نے کہا، انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ نے پیچھے سے آواز دی، آپ ریکارڈ پہ تو نہیں ڈالا ہوا؟ آپ نے کہا نہیں بند ہے، نو ایشو، ریکارڈنگ نہیں ہو رہی. جبکہ ریکارڈنگ اگر آئی ہے تو اس کا مطلب آپ نے ریکارڈ کیا. آپ نے جھوٹ بولا. آپ نے یہاں پر صاف کہا کہ یہ
ریکارڈ نہیں ہو رہا اور اس کے باوجود آپ اس کو ریکارڈ کرتے رہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ بتائیں کہ جب آپ کے 6 کیمراز تھے, میں آپ کی کچھ اور باتیں سنا دوں پھر ہم اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا باتیں کہیں اور کیا کیا باتیں کیں. پہلے یہ بھی سن لیتے ہیں. انٹرویو جو ہے یہ لیک کس طرح ہوا؟ یہ اچھا, انٹرویو لیک کیسے ہوا انہیں نہیں پتا. یہ ان کا پرائیویٹ ایک یوٹیوب چینل ہے, جس طرح سب لوگوں کا یوٹیوب چینل ہے, میں بھی یوٹیوب چینل پہ بات کر رہا ہوں, تو ان کا پرائیویٹ یوٹیوب چینل ان کو نہیں پتا. یہ مکر گئے ہیں, سرے سے مکر گئے. کوشچن جو ہے یہ لیک کس طرح ہوا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 5 سے 6 لوگوں کا ایکسس تھا اس مشین کے ساتھ. 5 سے 6 لوگوں کا ایکسس تھا اس مشین کے اوپر. اس مشین کے اوپر 5 سے 6 لوگوں کا ایکسس تھا. اور کیا کہتے ہیں, اور کرنے کو تو ظاہری بات ہے, میں شک کرنے کو تو 5 سے 6 لوگوں کے اوپر شک کر دوں, لیکن میرے پاس اس کا کوئی پروف نہیں ہے. اس میں سے کس نے اس کلپ کو نکالا یہ ابھی میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا. آپ 6 لوگوں کے ایکسس کی بات کر رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں 3 دن کے بعد ایک بندہ چھوڑ گیا, اور آپ کہتے ہیں میں کسی پہ شک نہیں کر سکتا. اگر آپ کسی پہ شک نہیں کر سکتے تو یو آر دا رسپانسبل, آپ خود ذمہ دار ہیں. پھر اس کلپ کا نکل جانا, اس کا وائرل ہو جانا, یو آر دا رسپانسبل. جو انٹرویوز ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اگلے کی مرضی سے ہوتے ہیں. انٹرویوز اگلے کی مرضی سے ہوتے ہیں. آپ ایک جگہ پر کہہ رہے ہیں کہ انٹرویوز اگلے کی مرضی سے ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا اس پہ زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انٹرویوز اگلے کی مرضی سے ہوتے ہیں تو پھر یہ کوئی انویسٹیگیٹو انٹرویو نہیں ہے. پھر آپ اس کا تو پروفائل انٹرویو کرنے گئے. آپ کون ہیں, آپ نے کہاں سے پڑھا, آپ کہاں پیدا ہوئے, آپ نے کیا کیا, آپ یہاں تک کیسے پہنچے, یہ تو پروفائل انٹرویو آپ کر رہے ہیں. جبکہ آپ جانے اور پہچانے جاتے ہیں انویسٹیگیٹو جرنلزم کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو سوالات کر رہے ہیں, اگر آپ نے باجوہ صاحب والا سوال کیا اور آپ نے اس پر ایک ٹونٹ کے انداز میں اپنا فیس دکھایا کہ ہاں دے جواب ایسے کر کے, تو وہ کیا تھا؟ وہ بھی پھر کلپ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ بھی کسی کی تضحیک تھی, آپ کسی کو پھنسا کے. اور تو اگر آپ اس کو ٹھیک سمجھتے تو پھر آپ کے باقی سوال ٹھیک تھے. آپ کیا کرتے, جہاں انہوں نے کہا کیمرہ کٹ کر دیں, آپ وہاں کیمرہ کٹتے, وہ پورشن نکالتے, اس پورشن کو نکال کے سائڈ پہ کرتے. جو ویلڈ کوسچن تھا, جو آپ پوچھ رہے تھے گاڑیوں کا سوال, وہ والا سوال پھر آپ پوچھ لیتے نا, وہ پھر آپ چلا بھی دیتے. وہ غلط بات تو آپ کر نہیں رہے تھے. آپ اتھینٹک بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس وہ آپ نے رولز دکھائے نکال کے کہ ان رولز کے تحت آپ یہ گاڑی نہیں اپنے نام کروا سکتے تھے. آپ نے اس ایئر میں یہ گاڑی اپنے نام کروائی. جی آئی ٹی کی رپورٹس جس کے اندر جو ٹیکس ریٹرن تھی اس میں تو وہ بتا رہی تھی, تو آپ وہ پورشن نکال دیتے جس میں وہ کنفیوز تھیں. وہ نہیں لگنا چاہیے تھا, لیکن باقی چیزیں ٹھیک تھیں. آگے سنتے ہیں. آپ زبردستی کسی کے آگے مائک جا کے اس کے منہ میں ہی ڈال دیتے کہ جناب میں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے, مجھے نہیں پتا, مجھے جواب دیں. آپ یہ نہیں کر سکتے. اچھا, بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی. کسی کے آگے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کسی کے منہ کے آگے مائک کر دیں, بتاؤ بھائی کیا 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 جواب دیتے ہو. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر آپ اس پر کہیں متی اللہ جان صاحب جو کہ سپریم کورٹ میں ہر کسی کے کپڑے اتار رہے ہوتے ہیں اور مائک اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. آپ نے کہا تھا منہ کے آگے کرتے ہیں, وہ اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں مائک اور بتاتے ہیں بتاؤ. آپ نے کبھی ان کو تنقید یا نشانہ شاید کیا ہو, لیکن میں نے نہیں سنا, کیونکہ میں ریگولر آپ کو سنتا ہوں تو میں نے نہیں سنا. پھر فہد کرتے ہیں, دنیا نیوز لاہور میں ہیں, وہ کرتے ہیں, وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں, لیکن آپ نے ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کی. آپ خود کو کلیئر کرنے کے لیے ساری باتیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر آپ بہت سارے لوگوں کے بارے میں بات کریں کہ وہ نام لے کے بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. بلکہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیشین جا رہا ہے تو موبائل ان کے آگے آگے چل رہے ہیں. موبائل جرنلزم شروع ہو گئی نا. آپ سپریم کورٹ میں ہیں, آپ پارلیمنٹ میں, آپ کہیں پہ بھی ہیں, تو وہاں پر یہ باتیں ہوتی ہیں. تو یہ جرنلزم کا حصہ ہے, سب لوگ کر رہے ہیں. تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی سے بات نہیں نکلوا سکتے. جرنلزم تھوڑی بدل گئی ہے. وہ ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے جرنلزم کرنا از اے ڈفرنٹ پارٹ. میرا ایک بڑا کلپ وائرل ہونا شروع ہوا تھا جس میں نے کہا تھا جی کسی کا باپ بھی انٹرویو نہیں روک سکتا. بالکل, اور میں نے اس وقت بھی بات کی تھی بھائی یہ مریم نواز کے انٹرویو سے پہلے نہیں تھا, یہ پہلے کا ریکارڈڈ تھا, اور انٹرویو رکوانا کوئی اور چیز ہے. تو ظاہری بات ہے ہمارے اس وقت, میں چلیں ابھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں, ہمارے اس وقت تقریباً کوئی 6 کیمراز لگے ہوئے تھے. اس پورے ریکارڈنگ جو ہو رہی تھی 6 کیمراز لگے ہوئے تھے, اور تقریباً جو ہمارا سٹاف گیا ہوا تھا وہ تقریباً میرا خیال میں کوئی 10 سے 12 لوگوں کا سٹاف تھا, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. 10 سے 12 لوگ, جس میں کیمرہ مین تھے, جس میں ہمارے اینالیسٹ تھے, پروڈیوسرز تھے, ٹیکنیشینز تھے. ہماری بہت بڑی ٹیم گئی ہوئی تھی وہاں پہ, 10 سے 12 لوگ تھے. اچھا,
یہاں پر آپ نے ایک سوال کیا کہ آپ کی بہت بڑی ٹیم تھی, 10 سے 12 لوگ تھے. 10 سے 12 لوگ ہوں گے, میں اس بات کو ڈینائی نہیں کرتا. اوبیسلی 10-12 لوگوں میں اگر آپ ایک 2 گاڑیوں میں, آپ پرسنل گاڑی میں گئے, آپ کی ٹیم الگ گاڑی میں گئے, 2 ڈرائیور بھی ہوں گے, اس میں ایک میک اپ آرٹسٹ بھی ہوگا, اس میں اوبیسلی ان کے گھر میں لائٹ کم ہوگی تو لائٹ بھی آپ لے کے گئے ہوں گے, کیونکہ اسپاٹ لائٹ چاہیے ہوتی ہے تو اسپاٹ لائٹ کی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی. اچھا 6 کیمرے. لیکن جی جتنے بھی لوگ یہ انٹرویو میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں, مجھے سارے سینئر لوگ اگر کوئی دیکھیں تو مجھے ضرور بتائیے گا. میں بھی کیونکہ اسٹوڈنٹ ہوں, پروڈکشن کو تھوڑا سا لیڈ کرتا ہوں, پروڈکشن کو چلاتا ہوں. جو مجھے جانتے ہیں پتا ہے کہ میرا پروڈکشن کا جو چھوٹا سا سیٹ اپ ہے وہ کیسا ہے اور کس طرح سے ہم میچز کو کور کرتے ہیں. مجھے صرف یہ بات بتا دیں کہ آپ کے جو 2 فریم تھے, 2 ونڈو فریم, چلے تیسرا فریم بھی کہیں سے نکال لاتے, آپ ماسٹر شاٹ کہیں سے لے آتے اس کا, ٹھیک ہے, جس میں آپ دونوں بیٹھے ہوئے ایک ہی فریم میں دکھائی دیتے ہیں. ایک فریم مریم نواز صاحبہ کا اور ایک فریم آپ کا, دونوں ریکارڈ ہو رہے تھے. وہ نہ تو لائیو تھے, آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے وہاں کیا سسٹم لگایا ہوا تھا, آپ پورا پروڈکشن یونٹ وہاں لے گئے تھے اٹھا کے آپ نے, کیونکہ این ایل ای کا کوئی کام نہیں ہے ریکارڈڈ انٹرویو کے اندر. میں بار بار یہ منصور بھائی آپ کو کہوں گا, اور جو لوگ سن رہے ہیں انہیں پوچھیں کہ کیا این ایل ای کا کام ہے ریکارڈڈ انٹرویو کے اندر. این ایل ای کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ آفٹر انٹرویو آپ کچھ بھی بنانا, اس کا کام تو ویڈیو ایڈٹ کرنا ہے, ویڈیو کو بہتر کرنا ہے, جو غلطیاں ان کو نکال دینا ہے. تو اگر وہ اگر آپ کے ساتھ این ایل ای تھا, مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ تھا, مجھے لگ رہا ہے کہ این ایل ای نہیں تھا, یہ آپ نے غلط بات کی ہے. این ایل ای کروایا تھا تو پھر ایڈٹ وہیں ہو جاتا, انہیں دکھا دیتے کہ یہ دیکھیں ہم نے ایڈٹ کر دیا, کیا آپ نے وہاں ایڈٹ کروایا اس کو, پروڈیوسر آپ کے ساتھ ہوگا کیونکہ فریم. اور 6 کیمراز کیوں؟ آپ نے ویلاگ کیا 2 کیمروں والے فریم کے, تو آپ کو اگر ونڈو دیکھیں, اگر سائڈ پہ ونڈو نظر آ رہی تو اس میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا تھرو آؤٹ تھا, اگر میں انٹرویو کی بات کروں تو تیسرا ماسٹر کیم آ جائے گا اس کے اندر, جس میں آپ نے جو ان کا پورا فریم ایک آ جاتا ہے, ماسٹر شاٹ آ جاتا ہے, اس میں آپ دونوں بیٹھے ہوئے دکھائی دیں گے. پر 6 کیمرے کیوں؟ اور اچھا ریکارڈنگ جب مریم نے کہا بند کر دیں, آپ نے کہا بند ہے, تو پھر ان کا کیمرہ جس میں وہ دیکھ رہی تھی اس کی ریکارڈنگ بند ہونی چاہیے تھی نا. تو آپ نے کہا جی وہ کیمرے کی ریکارڈنگ کچھ کی بند ہو گئی اور کچھ کی بند نہیں ہوئی. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. جو بندہ اس فیلڈ سے وابستہ ہے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ 6 کیمرے لگے ہوئے اور کچھ آپ نے تو وہی فریم نہیں بند کیا نا. تو اگر آپ نے وہ فریم نہیں بند کیا تو آپ مانیں کہ آپ نے ریکارڈنگ بند نہیں کی تھی. یہ ہے ایتھکس, یہ ہے ایتھکس کہ آپ نے وہ فریم یا آپ کی ٹیم نے وہ کیمرہ بند نہیں کیا, آپ کا کیمرہ بند نہیں کیا. اگر وہ دوسرے کیمرے آپ کہتے ہیں ریکارڈنگ میں تھے تو ان کا فریم ڈفرنٹ ہونا چاہیے تھا. وہ سائڈ اینگل سے آتے, اس اینگل سے آ جاتے, اس اینگل سے آ جاتے, کہیں سے آ جاتے, لیکن سٹل ایک فریم کے اندر آپ کسی کو پوچھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بند ہو گئے. مریم اورنگزیب صاحبہ کا پیچھے سے آواز آ رہی ہے بند ہو گئے, آپ نے کہا ہاں ہو گئے, ریکارڈنگ بنی ہے. تو یہ ایتھیکلی یہ بات غلط تھی اور آپ کو یہ بڑے دل سے مان لینی چاہیے تھی. کیا ہے بندہ بہت سارے بلنڈر زندگی میں کرتا ہے, بڑے بڑے لوگ فرشتے تو نہیں ہیں ہم کہ ہم سے غلطی نہ ہو جائے, ہو گئی ہے یار. پھر آپ نے کہا کہ سنیے آگے کیا کہتے ہیں. اس میں سے میرے خیال میں چند کیمرے بند کیے گئے جب انہوں نے کہا, اور چند نہیں کیے گئے. دوسری بات یہ کہ یہ جس مشین کے اندر کام ہو رہا تھا اس کے اوپر انٹرنیٹ کا بھی ایکسس ہے. ہم یہ بھی اینگل چیک کریں کہ یہ کہیں ہیک ہو. اچھا آپ نے کہا کہ جس مشین کے اندر یہ ڈیٹا پڑا ہوا تھا اس کے اندر انٹرنیٹ کا بھی ایکسس ہے. بڑی معذرت کے ساتھ, اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا انٹرویو ہیک ہو گیا ہے, آپ کا سسٹم ہیک ہو گیا, تو آپ بتا دیں کہ یار میرا یہ سسٹم ہیک ہو گیا ہے. تو آپ کہتے ہیں اس میں بھی آپ کنفیوز ہیں, آپ ریکارڈنگ کہاں کون لے گیا اس میں کنفیوز ہیں. تھرو آؤٹ دا 28 منٹ کے ویلاگ کے اندر آپ کنفیوز ہیں. لیکن مزے کی بات بتاؤں ناظرین آپ کو کہ اس 28 منٹ کے ویلاگ کو لاکھوں لوگوں نے سنا, اس کی ریالٹی, اس کا فائدہ کس کا ہوا؟ ایٹ دا اینڈ وہ منصور علی خان کو ہی اس کا فائدہ ہوا, وہ وائرل ہوا. اس کے اوپر بات آپ نے بات کی, منصور بھائی نے بات کی تو وہ سنی گئی. میرا اس ویلاگ کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے کہ منصور بھائی نے جو بات کی ہے وہ کس حد تک بالکل ٹھیک ہے اور کس حد تک ٹھیک نہیں ہے. آپ نے انٹرویو چلانا تھا, آپ نے انٹرویو نکالنا تھا, آپ نے کتنا رکھنا ہے کتنا نہیں رکھنا یہ آپ کی ڈومین ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ انٹرویو کرنے جاتے ہیں, انویسٹیگیٹو انٹرویو کرنے جاتے ہیں, تو آپ نے کوئی غلط بات پٹ کی نہیں, وہاں پر آپ نے بالکل ویلڈ کوسچن کیے. جو چیزیں جہاں پر انہوں نے کہا, میں نے پہلے بھی بتایا کہ کیمرہ بند کر دیں,
کاٹ دیں, یہ پورشن آپ نکالتے, جو ویلڈ کوسچن تھے وہ چلا دیتے. مجھے نہیں لگتا مریم صاحبہ نے آپ کو کہا ہو کہ جو میرے سے آپ نے گاڑیوں کے سوال کیے ہیں وہ والے سوال نہ چلائیں. اگر انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ وہ والے سوال نہ چلائیں تو پھر جنرل باجوہ صاحب والا بھی سوال آپ کو نہیں چلانا چاہیے تھا نا, بلکہ وہ سوال تو ان کو پہلے کہنا چاہیے تھا کہ یہ مت چلائیں. سو آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہے بیہائنڈ دا اسٹوری, بٹ ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر میں نے بات کی, وہ ٹیکنیکل چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ بھی دی ہیں, دکھا بھی دی ہیں اور آپ کو بتا بھی دی ہیں. ہو سکتا ہے میں بہت ساری چیزوں میں غلط ہوں, لیکن میرا مقصد یہاں پر نہ تو منصور علی خان کو کہ اس انٹرویو کے بارے میں تنقید کرنا تھا, میرا ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر یہ پورا ایک ریویو کرنا تھا, وہ میں نے آپ کو بتایا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.